کا انسان، آج کا مسلمان وہ معافی تلافی نہیں کرتا، وہ درگزر نہیں کرتا، وہ معاف نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور اگلے کو بھی پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا معاف کر دو، درگزر کر دو۔ الا تحبون، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے؟ جب تم یہ چاہتے ہو تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، تم میرے بندو کو بھی معاف کر دو، اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے مل کر انہیں کنویں کے اندر پھینک دیا، لیکن جب وہ سارے کے سارے معافی مانگنے کے لیے آئے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے دن کھلا اعلان ہے، سب کے لیے معافی ہے۔ یغفر اللہ لکم، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، میرا رب بھی تمہیں معاف کرے گا۔ فرمایا کہ یہ نہیں کہ تمہاری غلطی ہے، نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تنازع پیدا کیا، شیطان کی وجہ سے ہم دشمن بن گئے، آج جب تم مجھے معاف کر دو گے وَيَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آج کا مسلمان جہاں پر پریشان ہے، ان پریشانیوں میں سے ایک وجہ فرمائی کہ انسان جب وہ معافی تلافی نہیں کرتا، ایک نیک انسان، اللہ والا انسان بڑی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، پوچھا بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے خوش ہیں؟ تو فرمایا میں روزانہ اللہ سے ایک دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، اور وہ دعا کیا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، وَلِمَنْ أَحَبَّنِي، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی بھی بخشش فرما، وَلِمَنْ ظَلَمَنِي، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ گویا جو تکلیف دے اس کو بھی معاف کرنا، یہ انسان کا اعلیٰ ظرف ہونے کا جو ہے وہ انسان کی اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے کہ انسان معاف کر دے، دوسروں کو، سب کو معاف کر دے۔ اور اسی طرح انسان جو پریشان ہے، ان پریشانیوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ آج کا مسلمان وہ عبادت چور ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، آج کی لمبی لمبی راتیں ہمیں نصیب کی ہیں کہ انسان مصلی بچھائے، دروازے کو کنڈی لگا کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا شروع کر دے، اللہ کے ساتھ لو لگانا شروع کر دے اور اللہ سے دعائیں مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گویا انسان پریشانی کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، لیکن آج ہمارا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ جو نیکوکار لوگ ہیں، اللہ والے جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر کوئی مشکل آتی، کبھی آسمان پر کوئی آندھی آ جاتی، کبھی بادل آ جاتے، فوراً اللہ کے نبی مسجد کی طرف دوڑتے، مسجد کی طرف بھاگتے اور اللہ کے ساتھ التجا کرتے، دعا مانگتے۔ تو گویا انسان عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ دل کا سکون اور یقین عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کی باتوں نے تمہیں بڑا تنگ کیا ہے، کسی نے تمہیں مجنون کہا ہے، کسی نے تمہیں ساحر کہا ہے، کسی نے تمہیں جادوگر کہا ہے، لیکن آپ اپنے دل کو تنگ مت کریں، آپ پریشان نہ ہوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ،
آپ اپنے رب کی عبادت کریں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، ان لوگوں کے ساتھ نمٹنا میرا کام ہے، آپ کے دل میں خوشی بھر دینا مجھ رب کا کام ہے۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے پیغمبر، تیرے رتبوں کو بلند کرنا میرا کام ہے، تیرے نام کو بلند کرنا میرا کام ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہوں، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دل کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے ابن آدم تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خالی کر لو، تو فرمایا اس کی تین برکتیں عطا کروں گا۔ ایک، تمہارے کاروبار کے اندر اللہ برکت پیدا فرما دیں گے۔ دوسرا فرمایا املؤ قلبک غنا، تمہارے دل کے اندر میں غنا کو بھر دوں گا، خوشی کو بھر دوں گا۔ اور تیسرا فرمایا میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو آج انسان پریشان ہے، ایک وجہ کہ انسان معافی تلافی نہیں کرتا، کہ اس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ ایک جگہ پر کہیں کوئی صلح ہوئی تو ایک شخص نے کہا بھائی یہ جو صلح ہے یہ تو سیاسی صلح ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ سیاسی صلح کون سی آ گئی؟ بس سیاسی صلح کا مطلب یہ کوئی، اس کا اگر نام دیا جائے تو یہ منافقانہ صلح ہوگی، کہ دل کے اندر، دل سے آپ نے معاف نہیں کیا، صرف زبان سے اسے معاف کر دیا۔ اس سے تو اچھا تھا آپ اسے معاف ہی نہ کرتے، کہ اگر دل کے اندر بیر ہے، دل کے اندر، دل اگر اس کے لیے جو وہ، اس کے لیے اگر دل جو ہے وہ خالی نہیں ہے، دل اس کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، تو پھر خالی اسے معاف کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ فرمائی کہ آج کا انسان پریشان ہے، اس کی وجہ کہ وہ عبادت کے اندر، عبادت جو ہے وہ پوری طرح نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان کی پریشانی کی وجوہات میں سے ایک وجہ اپنے سے اوپر کو دیکھنا، اپنے سے اوپر کو دیکھنا، اس کی وجہ سے آج کا مسلمان پریشان ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ان کی طرف نہ دیکھو کہ جو تم سے اوپر والے ہیں، بلکہ ان کی طرف دیکھو کہ جو تم سے نیچے والے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کھانے کی دعوت دی، اب جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا جو ہے وہ پاؤں کے اندر چپل کوئی نہیں، تو اللہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اللہ تیری بھی کیا کہنے کہ دن رات تیرے دین کی خدمت کرتے لیکن ہمیں چپل نہیں ہے پاؤں میں پہننے کے لیے۔ یا اللہ سے گویا ایک تھوڑی سی شکوہ کیا، تب آگے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے وہ پاؤں سے محروم ہے، اسے اللہ نے پاؤں نہیں دیے، وہ سجدے میں گر گئے، اے اللہ تو نے چپل نہیں دی ہے لیکن چلنے کے لیے پاؤں تو عطا کیے ہیں، پاؤں تو نے دیے ہیں۔ اس لیے انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے۔ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوگی کہ اللہ تو نے تو اسے عالیشان مال دیا ہے، اسے لمبی کار دی ہے، اس کا